الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اہدنا الصراط المستقیم۔ سورہ فاتحہ کی اس آیت کے متعلق کچھ باتیں آپ کے گوش گزار کرنی ہیں، اس لیے آپ نے پوری توجہ کے ساتھ نماز میں پڑھے جانے والے الفاظ کی تفسیر و تشریح جو میں بیان کر رہا ہوں، اسے آپ نے پوری توجہ کے ساتھ سننا ہے۔ اگر کوئی آدمی یہ چاہتا ہے کہ مجھے نماز میں خشوع و خضوع نصیب ہو جائے، اسے نماز میں پڑھے جانے والے الفاظ کے متعلق علم ہونا چاہیے، معلومات ہونی چاہیے کہ میں اپنے اللہ سے باتیں کرنے کے لیے جا رہا ہوں، تو میں اپنے اللہ سے جو باتیں کر رہا ہوں وہ باتیں ہیں کیا ہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم، اگر آپ کو یاد ہو تو میں نے سورہ فاتحہ کی بالکل ابتدا میں آپ کو سورہ فاتحہ کے چند نام گنوائے تھے، جن میں ایک نام سورہ فاتحہ ہے اور اس کا دوسرا نام سورۃ الدعاء ہے، سورۃ الشفاء ہے، سورۃ الاساس ہے، اور ایک نام میں نے اگر آپ کو یاد ہو تو بتایا تھا، اس کا ایک نام ہے تعلیم المسئلہ۔ تعلیم المسئلہ یعنی یہ وہ صورت ہے جس میں اللہ نے اپنے بندوں کو اپنے سے مانگنے کا طریقہ بتلایا، ڈھنگ بتلایا، سلیقہ بتلایا۔ میرا بندہ میرے سے مانگنے کا ڈھنگ کیا ہونا چاہیے، طریقہ و سلیقہ کیا ہونا چاہیے۔ تعلیم المسئلہ اس صورت کا ایک نام ہے، یعنی جس میں یہ بتایا گیا کہ بندے نے مجھ سے مانگنا کیسے ہے۔ پھر اللہ نے طریقہ بتلایا، میرا بندہ تو نے اپنی حاجات کو پیچھے چھوڑ دینا ہے، اپنی ضروریات کو تھوڑا پیچھے چھوڑ دینا ہے، اپنے غموں کو، مصیبتوں کو، دکھوں کو تھوڑا مؤخر کر دینا ہے۔ جب میرے دربار میں آنا ہے نا تو اپنی حاجات کو بیان کرنے سے پہلے میری تعریفیں شروع کرنی ہیں، میرے اوصاف بیان کرنے شروع کرنے ہیں، میری خوبیاں بیان کرنی ہیں، میری تعریفوں کے گیت گانے ہیں۔ جب میری تعریف کر لے گا تو اس کے بعد پھر اپنی حاجت کا سوال کرنا ہے۔ ایسے نہیں ہونا چاہیے کہ جھٹ بندہ اللہ کے دربار میں آئے اور اللہ کی تعریف، خوبیاں، اوصاف بیان کیے بغیر اپنی حاجتوں کو اس کے سامنے پیش کرنا شروع کر دے۔ اللہ نے اس صورت کے اندر اپنے سے مانگنے کا ڈھنگ بتلایا، طریقہ بتلایا، سلیقہ بتلایا۔ دیکھیے میں نے آپ کو بتایا کہ سورہ فاتحہ کو جب شروع کیا جاتا ہے نماز میں، اب نمازی اللہ کے دربار میں آیا، اس نے دونوں ہاتھ باندھے اور قبلہ رو کر کیا کہتا ہے؟ الحمدللہ، تمام صفات الوہیت اور تمام صفات معبودیت للہ، اللہ یہ تیرے ساتھ خاص ہیں۔ پھر اللہ اس دعوے پر دلیلیں پیش کرنے لگ گئے، رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین۔ جی بندہ جب آیا اس نے اللہ کی تعریف، اوصاف، خوبیاں اس انداز سے بیان کی۔ بندے نے کہا مولا تو ہر ایک چیز کا خالق ہے، پیدا کرنے والا ہے، روزی فراہم کرنے والا ہے، ہر ایک کو درجہ بدرجہ درجہ کمال تک پہنچانے والا تو ہے۔ جب بندہ یہ ساری تعریفیں اپنے نماز میں کھڑے ہو کے کر رہا ہے، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، مولا صفت خالقیت بھی صرف تیرے ساتھ خاص ہے، پیدا کرنے والا جو تو ہوا، تیرے علاوہ کوئی پیدا کرنے والا جو نہیں ہے۔ مولا رازق بھی تو ہے، مولا رحمان بھی تو ہے، مولا رحیم بھی تو ہے، مالک یوم الدین، مولا ملکیت بھی تیری ہے، مالک بھی تو ہے، عدالت بھی قیامت والے
تمہاری زبان حرکت بھی نہیں کر سکے گی، میں اس دن خود ہی کہوں گا للہ الواحد القہار، آج بادشاہی بھی میری ہے، سلطنت بھی میری ہے، ستوت بھی میری ہے، آج ملکیت اور بادشاہی بھی صرف اور صرف میری ہے۔ اب دیکھو بندہ نماز میں اللہ کی تعریفیں کر رہا ہے، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کریں گے اور تجھ ہی سے مدد مانگیں گے موت کے دم تک۔ اب یہ سارے اللہ کے اوصاف بیان کرتا ہے، خوبیاں بیان کرتا ہے، کمالات بیان کرتا ہے، خالقیت کو بیان کرتا ہے، ملکیت کو، پھر اوپر سے آواز آتی ہے۔ جب بندہ نماز میں کھڑا ہوتا ہے نا، پھر اوپر سے آواز آتی ہے فاسأل عبدی، اب میرا بندہ بڑی تعریفیں کر چکا ہے، کمالات اور خوبیاں بیان کر چکا ہے، اب مانگ جو مجھ سے مانگتا ہے، مانگ اولاد مانگ، لڑکے مانگ، لڑکیاں مانگ، بادشاہی مانگ، سلطنت مانگ، زمین اور جائیداد مانگ، جی بیماریوں سے شفا مانگ، قیدیوں سے رہائی مانگ، مانگ کیا مانگتا ہے؟ بندہ کہتا ہے مولا میں تجھ سے دنیا مانگوں، دولت مانگوں، مربع مانگوں، پلازے مانگوں، حکومت مانگوں، صفر مانگوں، مولا نہ یہ نہیں مانگوں گا، مولا یہ تو نے اپنے دشمنوں کو بھی دیا ہے اور مجھ سے زیادہ دیا ہے، مولا یہ تو نے اپنے دشمنوں کو بھی دیا، جس نے تیری ذات میں، جس نے تیری صفتوں میں، جس نے تیرے افعال میں شریک کیا، مولا یہ چیزیں تو نے انہیں بھی دی ہیں اور مجھ سے زیادہ دی ہیں، مولا یہ چیزیں تو نے کافر کو بھی دی ہیں اور مجھ سے زیادہ دی ہیں، مولا یہ چیزیں تو نے اپنے دشمن کو بھی دی ہیں، پھر میرا بندہ کس چیز کا سوال کرنا چاہتا ہے مجھ سے؟ وہ مانگ کہ میں تجھے دوں۔ بندہ کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم، کیا کہتا ہے؟ اہدنا الصراط المستقیم، مولا میں تجھ سے ہدایت مانگنے کا سوال کر رہا ہوں، میں تجھ سے دنیا، مال، دولت، ستوت، بادشاہی، سلطنت، مربع نہیں میرے مولا، میں اس چیز کا سوال نہیں کرتا، یہ تو تیرے دشمنوں کے پاس بھی ہیں، یہ تو تیرے مخالفین کے پاس بھی ہیں، یہ تو ان کے پاس بھی ہیں جس نے تیری ذات میں شریک ٹھہرائے، مولا میں تجھ سے وہ چیز مانگ رہا ہوں جو صرف تیرے پاس ہے، جو صرف تیرے پاس ہے، اور وہ کیا ہے؟ اہدنا الصراط المستقیم، ہدایت کون دیتا ہے؟ ہدایت۔ اب اس کا معنی کیا ہے؟ اہدنا الصراط المستقیم، اللہ مجھے سیدھے رستے پر کیا کر؟ چلا۔ اب پھر اس معنی پر اعتراض ہو گیا، جیسے میں نے آپ کو الحمدللہ کے معنی میں بتایا تھا کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، تعریفیں تو نبیوں کی بھی کی گئی ہیں، تعریفیں تو صحابہ کی بھی کی گئی ہیں، تعریف تو استاد کی بھی کی گئی ہے، پھر میں نے وہاں ایسا معنی کیا تھا جس پر اعتراض ہی نہیں ہو سکتا، میں نے کہا یہ معنی کرنا ہے الحمدللہ تمام صفات الوہیت اور تمام صفات معبودیت خاص ہیں کس کے لیے؟ بولو اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھے رستے پر چلا۔ اعتراض ہو گیا، کیا مطلب ہے سیدھے رستے پر چلا؟ گھر سے اذان کی آواز سنی، وضو کیا، مسجد کے اندر آیا، قبلے کی طرف منہ کر کے اللہ اکبر کہا، سیدھے رستے پر نہیں تھا تو پھر مسجد میں کیوں آیا ہے؟ سیدھے رستے پر نہیں تھا، ابھی تک ہدایت نہیں ملی ہے۔ ہر رکعت کے اندر نمازی یہ نہیں پڑھتا کتنی رکعتیں فجر کی، زور کی، عصر کی، مغرب کی، عشاء کی، تہجد کی، اشراق کی، چاشت کی، اوابین کی، نوافل کی، ہر رکعت میں نمازی اس جملے کو دہراتا ہے کہ نہیں دہراتا؟ اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم، مولا سیدھے رستے پر چلا، کیا مطلب؟ سیدھے رستے پر تھا تو مسجد میں آیا ہے نا، کیا مانگنا چاہتا ہے اللہ سے، کیا کہنا چاہتا ہے؟ پھر صحابہ کرام نماز کی ہر رکعت میں یہ نہیں پڑھا کرتے تھے؟ صحابہ کرام نماز کی ہر رکعت میں یہ جملہ نہیں پڑھا کرتے تھے اہدنا الصراط المستقیم؟ پھر میں نے آپ سے سوال کرنا ہے، امام الانبیاء کی امت میں سب سے زیادہ ہدایت یافتہ طبقہ کون تھا؟ ابھی آپ نے اپنی حاضری کا ثبوت مجھے دینا ہے،
میں نے چند سوال آپ سے کرنے ہیں. آپ صاحب عقل لوگ ہیں, پڑھے لکھے لوگ ہیں. ایک بندے کا کسی دوسرے کے ساتھ جھگڑا ہو جاتا ہے, کیا ہو جاتا ہے؟ جھگڑا ہو جاتا ہے. بات عدالت میں پہنچ جاتی ہے اور سچی عدالت میں پہنچتی ہے. ساری عدالتیں تو جھوٹی نہیں ہوتی نا, کوئی سچی عدالتیں بھی تو ہوتی ہیں. ساری عدالتیں پیسے لے کر فیصلہ کرنے والی نہیں ہوتی ہیں, کوئی عدالت سچی بھی ہوتی ہے. عدالت میں مقدمہ گیا, مدعی نے دعویٰ کیا جھگڑے کا, مدعے کو بلایا جج نے, اس نے اپنے دعوے پر گواہ پیش کیے. کیا پیش کیے؟ مدعی نے اپنے دعوے پر گواہ پیش کیے. مدعے نے ان گواہوں کو جھوٹا عدالت میں ثابت کر دیا. کیا کر دیا؟ جھوٹا ثابت کر دیا. بتاؤ اس مدعی کے پلے کوئی باقی رہ جائے گی چیز؟ آپ سمجھدار لوگ ہیں, صاحب عقل لوگ ہیں. میں ایسی مثالیں نہیں دیتا جو آپ کی عقل سے ماورا ہوں, جنہیں آپ سمجھتے نہ ہوں. اب ایک بندے نے دعویٰ کیا کسی کے خلاف, عدالت نے کہا دعویٰ کیا گواہ پیش کرو. مدعی نے گواہوں کو جھوٹا قرار دے دیا. اب اس کے پلے کچھ رہے گا؟ بس اتنی بات سمجھ جانا, اگر صحابہ کو جھوٹا کہہ دیا تو نبی پاک کے دین کی کوئی حیثیت باقی نہیں رہتی ہے. کوئی رہ جاتی ہے؟ کوئی حیثیت باقی رہ جاتی ہے؟ حالانکہ صحابہ کرام نماز کی ہر رکعت میں یہ جملہ نہیں پڑھتے اہدنا الصراط المستقیم, مولا سیدھے راستے پر چلا. صحابہ سیدھے راستے پر تھے تو امام الانبیاء کی نبوت کو مانا ہے نا. صحابہ سیدھے راستے پر تھے تو قرآن کو مانا ہے. پھر اس جملے کا کیا مطلب ہوا اہدنا الصراط المستقیم؟ یہ تو انشاءاللہ العزیز میں کل آپ کو سمجھاؤں گا. جیسے میں نے الحمدللہ سمجھایا تھا نا, انشاءاللہ ایسے سمجھاؤں گا الف کو کنی کہنے والا جٹ بھی سمجھ جائے گا. ایسے عام فہم آسان الفاظ میں گفتگو کرنے کا میں عادی ہوں. اس گفتگو کا کیا فائدہ ہے جو انسان کے اوپر سے چلی جائے. تو سب سے زیادہ ہدایت یافتہ طبقہ کون سا ہے؟ صحابہ کرام کا. صحابہ کرام کا. اگر صحابہ کرام کو ہٹا دیا جائے تو نہ قرآن کی حیثیت رہتی ہے اور نہ امام الانبیاء کی حیثیت باقی رہتی ہے. اس لیے کہ ہم تک دین پہنچا کن کے ذریعے سے؟ صحابہ کے ذریعے سے دین پہنچا. اور ایک بات کو دل کی تختی پر آج آپ نے لکھ لینا ہے, اگر اپنے ایمان کو بچا کے قبر میں جانا چاہتے ہو تو ایک چیز کو دل کی تختی پر لکھ لینا ہے, صحابہ تاریخی شخصیات نہیں ہیں, صحابہ قرآنی شخصیات ہیں. صحابہ تاریخی شخصیات نہیں ہیں. صحابہ کون سی شخصیات ہیں؟ قرآنی شخصیات ہیں. اگر صحابہ کو تاریخ کے اندر دیکھو گے, مصلی رسول پر بیٹھوں گا, اپنے ایمان کو قبر میں بچا کے نہیں لے کے جا سکتے. اگر صحابہ کو قرآن کے اندر دیکھو گے کہ نبی کی عظمت اللہ بیان کر رہے ہیں اور نبی کی صحبت میں بیٹھنے والے صحابہ کی عظمتیں کون بیان کر رہا ہے؟ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. اللہ نے فرمایا میں ان سے راضی ہو گیا اور یہ مجھ سے راضی ہو گئے. اللہ نے فرمایا اولئک هم المفلحون, یہی لوگ کامیاب ہیں. یہ بتاؤ کہ جس وقت قرآن نازل ہو رہا تھا اس وقت قرآن کو پڑھنے والے کون لوگ تھے؟ میں تھا, آپ تھے, باجزید بستامی تھے, شیخ عبد القادر جیلانی تھے, امام ابو حنیفہ تھے. نہیں میرے محترم, جس وقت قرآن نازل ہو رہا تھا قرآن کو سیکھنے والے اور سمجھنے والا طبقہ کون سا تھا؟ کون سا تھا؟ صحابہ کا تھا. صحابہ کا. اگر صحابہ کو سلپ کر دیا جائے, آج روح زمین پر یہ سازش ہے. دیکھو میرے محترم, ہر بندہ اس وقت صحابہ کرام کے پیچھے پڑا ہے. حضرت امیر معاویہ نے یوں کیا, فلاں نے یوں کیا, فلاں نے یوں کیا, فلاں نے یوں کیا. کہتے کہ نہیں کہتے؟ میں انہیں کہتا ہوں کہ تو اپنا تعارف کروا, تو کون ہے؟ تو کون ہے؟ صحابہ کا تعارف تو اللہ نے کہہ دیا, اللہ نے کر دیا جی. اور ایک دن بدن دجال سے دجال آتے ہیں جو صحابہ کرام کی عظمت کو گرانے کی کوشش کرتے ہیں. اور آنے والا جو نیا طبقہ ہے, نئی نسل ہے, بڑے طریقے کے ساتھ ایک انداز سے ان کے دل و دماغ میں صحابہ کرام کی نفرت کو بٹھایا جا رہا ہے. بڑے طریقے کے, کوئی دجال کہاں سے اٹھتا ہے,
دیکھو جو بھی آج تک دنیا کے اندر امام الانبیاء کا گستاخ آیا ہے، ذرا سننا، امام الانبیاء کا گستاخ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں موجود تھا، ولید بن مغیرہ۔ ذرا سورہ قلم اپنے گھروں میں چل کے پڑھنا، سورہ قلم۔ اللہ نے ولید بن مغیرہ کی گندی خصلتوں کو ذکر کرتے 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 آخر میں اللہ نے فرمایا بعد ذالک ظنیم، ان ساری خصلتوں کے بعد ولید بن مغیرہ حرام زادہ ہے۔ اللہ نے کیا کہا؟ ترجمہ پڑھو، ترجمہ۔ ساری خصلتیں ذکر کرنے کے بعد اللہ نے فرمایا ولید بن مغیرہ حرامی ہے، حرامی، یہ میرے نبی کی ایسی توہین کر رہا ہے۔ پتہ چلا قیامت کی صبح تک جو نبی کی توہین کرے گا اس کا نسب ٹھیک نہیں ہے، اور جو کسی صحابی کی توہین کرے گا اس کا نسب بھی ٹھیک نہیں ہوگا، اس کا نسب بھی ٹھیک نہیں ہوگا۔ یہ آج اللہ نے میرے ذہن میں بات ڈال دی۔ بڑی چیزیں سننے کو آتی ہیں، کوئی کہاں سے اٹھ رہا ہے، کوئی ایک آج کل اٹھا ہوا ہے مرزا جہلمی، وہ اٹھا ہوا ہے، وہ صحابہ کرام کے متعلق کیسی گفتگو اس نے کی؟ اس نے کہا صحابہ کے 3 طبقے ہیں، اس نے منافقین کو بھی صحابہ کے اندر شمار کر دیا، منافقین کو، حالانکہ اس جاہل آدمی کو اتنا نہیں پتا کہ وہ جہاں سے سورہ بقرہ شروع ہوتی ہے وہاں 3 طبقوں کا جو اللہ نے ذکر کیا ہے اس کی نظر سے وہ نہیں گزرے۔ اس کا کام تو گھر بنانا تھا، اس کا کام تو لوگوں کو یہ بتانا تھا کہ بلڈنگ میں مٹیریل کتنا پڑے گا۔ وہ قرآن کے پیچھے آ گیا اور قرآن کی آیات کی تحریف کر رہا ہے، اور نوجوان نسل کی ذہنیت کو خراب کرتے ہوئے ان کے دل و دماغ کے اندر کیا ڈال رہا ہے؟ صحابہ کرام کا بغض ڈال رہا ہے۔ میرے محترم، ہم تو صحابہ کرام کے پاسبان ہیں، ہم صحابہ کرام کے چوکیدار ہیں، انشاءاللہ العزیز صحابہ کرام کی چوکیداری کریں گے۔ لیکن ایسے کئی دجال آئے، اور دیکھو جو بندہ اوپر کو تھوکتا ہے، تھوک آسمان کی طرف جاتا ہے یا چہرے پر آتا ہے؟ چہرے پر آتا ہے۔ ان کا اس طریقے سے رویہ اختیار کر کے صحابہ کرام کی نفرت لوگوں کے سینے میں ڈالنا کسی کو کوئی فائدہ نہیں دے سکتا۔ تو اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا۔ سیدھے راستے پر نہیں ہے تو پھر مسجد میں کیا لینے آیا ہے، پھر تعریفیں کیا کر رہا ہے؟ یہ اہدنا الصراط المستقیم، یہ زندگی نے وفا کی تو انشاءاللہ العزیز یہ کل میں سمجھاؤں گا اہدنا الصراط المستقیم کیا ہوتا ہے۔ ایک اعلان آپ نے یہ سننا ہے کہ ہماری اس مسجد میں الحمدللہ جب سے یہ مسجد بنی ہے درس قرآن یہاں شروع ہوا، اور پہلا درس 10 سال میں نے یہاں ختم کیا۔ اب یہ کرونے کی وجہ سے بہت سے مسائل آ گئے، پھر ہماری مسجد میں جو وہ درس تھا وہ چھوٹ گیا، کافی عرصہ اس میں وقفہ ہو گیا۔ آج انشاءاللہ العزیز اس کی ابتدا ہوگی۔ اگر کسی کو زیادہ مجبوری نہ ہو، شادی پر جانا ہے، کسی بیمار کی بیمار کرسی کے لیے جانا ہے، ایسی مجبوریاں نہ ہوں، صرف گھر میں بیٹھ کے فیس بک اگر دیکھنی ہے نا تو پھر مسجد میں آ جانا۔ انشاءاللہ العزیز اللہ اس مجلس کی برکت سے بڑے رحمت کے فیصلے کریں گے۔ تو دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ خود بھی آئیں، کوشش کریں، اپنے ساتھ دوستوں کو بھی لے کے آئیں۔ جی تھوڑا سا وقت ہوتا ہے، اللہ کا قرآن انشاءاللہ العزیز جو آپ اللہ کا قرآن سنیں گے آپ کو لذت بڑی محسوس ہوگی۔ اللہ آپ سب کو آنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہم انت السلام و منک السلام، تبارک یا ذا الجلال والاکرام برحمتک۔